الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على حبيبنا وكريمنا وشفيعنا محمد المصطفى أحمد المجتبى المخصوص بشفاعة العظمى الذي أرسله الله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه الأتمان الأكملان عليه وعلى آله الأتقياء الأزكياء وجميع أصحابه الكرماء الشرفاء النجباء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے حکم دیا کہ بندگی فقط اسی کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اور والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا. اگر تیری زندگی میں وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا دونوں میں سے کوئی بڑھاپے پہ پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہے اور نہ ہی ان کو جھڑک. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ ایسی بات کر کہ جس میں ان کی عزت نظر آ رہی ہو، ان کا ادب ظاہر ہو رہا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ انسان کو شرف عطا فرمایا ہے کہ وہ جس طریقے سے طریقے بندگی بجا لاتا ہے تو باقی مخلوق جو ہے انہیں یہ شرف حاصل نہیں ہے. عبادت الہی انبیاء کا مقصود ہے، اولیاء کا مقصود ہے، اور پوری انسانیت کے لیے اگر شرف بندگی ہے تو وہ عبادت الہی ہے. عبادت کا مفہوم تو بڑا عام ہے، لیکن سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید صرف رکوع و سجود کا نام عبادت ہے. عبد اس وقت تک عبد نہیں بن سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی ذات و صفات پر اس کا ایمان نہ ہو. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہر رسول کی طرف یہ وحی کی کہ میں ہی معبود یکتا ہوں اور میری عبادت کی جائے. عبادت سے پہلے جو عبادت عملی زندگی کی عبادت ہے، ہاتھ اور پاؤں اعضاء و جوارے کی جو عبادت ہے، اس سے پہلے دل کا مخلص ہونا ضروری ہے.
وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو خالصتاً اسی کے ہو کر۔ یہ درجہ اخلاص جب تک نصیب نہیں ہوتا اس وقت تک عبادات کا اثر نہیں ہے، اور جب یہ درجہ اخلاص نصیب ہو جاتا ہے تو انسان کی منزل کی طرف سفر جاری ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے مشکل مسئلہ مخلص ہونے کا ہے، اور خالصتاً لوجہ اللہ ہونا، اس کے لیے قرآن کریم نے حکم دیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اپنے نفس کو عادی کر ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا جو صبح و شام اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں اور فقط اسی کی رضا چاہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور کبھی ان سے آنکھیں نہ پھیر، بلکہ اگر یہ میں کہہ دوں کہ یہ فرمایا کہ جن میرے ایسے مخلصین کی سنگت میں تم بیٹھے ہو تو تمہاری آنکھوں میں ہمیشہ انہی کا تصور چلتا رہے اور ان سے کبھی تمہاری آنکھیں نہ پھریں۔ یہ حقیقت ہے کہ بٹیر باز کے پاس بیٹھو تو بٹیرے کی قسمیں آ جائیں گی، اور کسی استاد کے پاس بیٹھو لکھنا پڑھنا آ جائے گا، کسی اور فنکار کے پاس بیٹھو تو فنکاری آ جائے گی، کسی ڈاکٹر کی صحبت میں عرصہ دراز تک رہو تو ڈاکٹری آ جائے گی۔ یہ سارے کام صحبت سے چل رہے ہیں، اور اسی طرح اللہ اللہ کرنے کا بھی ڈھب اسے آئے گا جو اللہ والوں کی سنگت اور صحبت میں۔ آپ کہیں گے کہ یہ کون سی عبادت ہے کہ اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھ جانا؟ یہ حدیث پاک ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سیدنا ابو رزین کو یہ فرمایا کہ یا ابا رزین هل ادلک علی ملاک ھذا الامر تصیب به خیر الدنیا وما علیہا، کہ اے ابو رزین میں تجھے دین اسلام کی وہ بنیاد نہ بتا دوں جس پر پوری اسلام کی عمارت قائم ہے، پوری اسلام کی عمارت جس بنیاد پر قائم ہے، میں تجھے وہ بنیاد بتاؤں کہ اگر تو نے اس کو مضبوطی سے پکڑا اس بنیاد کو تو تصیب بہ خیر الدنیا والآخرہ، جتنی دنیا کی بھلائیاں ہیں اور جتنی آخرت کی بھلائیاں ہیں سب کی سب تجھے نصیب ہو جائیں گے۔ کیا باقی بچ گیا؟ آپ کوئی بندہ سوچے گا کہ حضور نے شاید بنیاد بتائی کہ نمازیں زیادہ پڑھ، وہ تو ثمرہ ہے، یا چلے بہت نکال، تسبیح لمبی رکھ، پڑھ یا نہ پڑھ من کا ضرور گراتا رہو تاکہ دیکھنے والا کہے کہ بڑا بڑا صوفی ہے یہ۔ تو اور بھی بہت سے تصورات ہیں قرب الہی کے جو ہر ایک نے اپنی اپنی دماغ اور عقل کے مطابق گھڑ لیے ہیں، وہ چل رہے ہیں کہ آج نہیں تو کل ہمیں قرب الہی مل جائے گا۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ذہن میں آتی ہیں کہ یہ اسلام کی بنیاد ہوگی، یہ بنیاد ہوگی۔ سرکار نے فرمایا کہ میں تجھے بنیاد بتاتا ہوں کہ جس سے آخرت اور دنیا کی تمام بھلائیاں تیرے دامن میں آ جائیں گی،
فرمایا علیک بمجالس اہل الذکر، کہ جو اللہ والے ہیں ان کے پاس صرف بیٹھنا اپنے اوپر لازم کر لے، اور کچھ نہیں فرمایا، صرف اتنا ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے پاس بیٹھنا اپنے اوپر لازم۔ اگر یہ تجھے عادت ہو گئی اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کی تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تو کسی سے پیچھے رہ جائے، تجھے خیرات الدنیا والآخرہ دونوں مل جائیں گے۔ ضرورت یہ ہے کہ تو علیک بمجالس اہل الذکر، اللہ والوں کے پاس بیٹھ۔ جو اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، خواہ مہینے میں ایک گھڑی بھی بیٹھتے ہیں یا سال میں ایک گھڑی بیٹھتے ہیں، تو بخدا ہمیں ان سے اللہ والوں کی خوشبو آ جاتی ہے۔ جب وہ گفتگو کرتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کسی کے زیر سایہ یہ بیٹھے ہیں، ان کے دل کا بھی رنگ کچھ اور ہے، ان کی زبان کا بھی رنگ کچھ، اور جنہوں نے ساری زندگی واز ہی یہی کیا کہ اللہ شاہ رگ سے قریب ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس آؤ، تو جو ان کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں اس صحبت کی نحوست بھی ہمیں نظر آ جاتی ہے۔ جب وہ بولتے ہیں اللہ کے محبوب اور محبوبوں کے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان کا قصور نہیں، یہ اس گندی صحبت کا قصور ہے جس کی نحوست ان کے دل پر ثبت ہے۔ یہ فرق دونوں صحبت کے۔ اگر ایک کتا ولیوں کی صحبت میں آ جائے جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے، اس کی کیا خوبی ہے مجھے بتاؤ؟ کتا وضو کر سکتا ہے، کتا نماز پڑھ سکتا ہے، کتا صدقہ کر سکتا ہے، اس کا کام ہے کاٹنا۔ کوئی ایک بات بتاؤ سوائے اس کے کوئی اور بات ہے کہ اس نے ولیوں کی سنگت نہیں چھوڑی؟ انہوں نے بڑا جھڑکا کہ واپس چلا جا، تو اس نے نہیں سنگت ان کی چھوڑی، سنگت کا پکا تھا۔ کوئی اور خوبی مجھے بتائیں۔ وہ تو کتا ہے، نجس العین امام شافعی کہتے ہیں جس طرح خنزیر سر سے پاؤں تک نجس العین ہے، کتا بھی اسی طرح۔ ہمارے امام صاحب نے اس کو دوسرے درجے پہ رکھا خنزیر کے بعد۔ وہ کتا ہو کر اگر اولیاء اللہ کی صرف صحبت میں مولوی صاحب کیتا کرو خیر، اگر وہ کتا ہو کر اولیاء اللہ کی صحبت میں آئے تو جو سر سے پاؤں تک ناپاک ہے وہ پاک ہو جائے، تو کوئی بندہ ہو کر ولیوں کی صرف سنگت میں رہے تو وہ پاک نہیں۔ تو یہ پڑھے لکھے لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا، جو سادہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی طرف جاتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کوئی جا نہیں سکتا، یہ میری اپنی تحقیق ہے۔ جس کے اندر کچھ نور ہوتا ہے ولی صرف اسی کو کھینچتا ہے، یہ یقین رکھنا، کسی بے نورے کو ولی کبھی نہیں کھینچتا۔ یہ نہیں کہ یہ نہیں جاتے، یوں کہو کہ وہ انہیں آنے ہی نہیں دیتے۔ یہ ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، یہ دلوں کا ایک لشکر، یہ نظام ہی الگ ہے، اور اس نظام کی ہر ایک کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ اگر نور ہو تو یمن کے اویس کرنی کو بھی کھینچنے والے کھینچ لیتے ہیں۔
اور جس میں نور نہ ہو وہ مدینہ کی گلیوں میں بھی رہے تو رئیس المنافقین بن جاتا ہے۔ بات نور کی ہے تو جس میں ہے اسے وہ کھینچ لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی کدھر جا رہے ہو، کیا رکھا ہے وہاں؟ تو کیا تم نے حضور کی امت کے ایک کلمہ گو کو اصحاب کہف کے کتے کا بھی مقام نہیں دیا؟ ایک کتے کا یہ مقام ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر آ گیا، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ ذکر آیا، تو کیا خوبی ہے اس میں؟ صرف یہی ہے کہ وَقَلْبُهُمْ، اللہ نے فرمایا ان کا کتا، بس یہ ان کا جو ہے بس یہی بات ہے۔ تو کتا ایمان سے بتانا، کتا ان کا ہو سکتا ہے تو جو انسان رہ کر ان کی زیارت کرے وہ ان کا نہیں ہو سکتا۔ وہ بدتر ہیں کتوں سے بھی، یقین کریں کہ جنہیں اولیاء اللہ سے فیض نہیں ہے۔ کتا تو جنت میں وہ چلا جائے گا، کیونکہ بہت سی اور بھی ہیں جو جنت میں جائیں گے جانوروں میں سے، ان میں 12واں کتا بھی ہے اصحاب کہف کا، 11 اور بھی ہیں۔ حضور کی اونٹنی بھی جائے گی، سب سے پہلے جنت میں کسوہ اونٹنی جائے گی، مگر ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جو کسی کا ہو، جو کسی کا ہے وہی جائے گا۔ کسی کو نسبت ابراہیمی ہے، کسی کو کسی کی نبی کی نسبت ہے، کسی کو کسی کی نسبت ہے۔ علماء نے وہ 12 جو شمار کیے ان میں 11 وہ ہیں جن کو نبی سے نسبت ہے، جن میں وہ چیوٹی بھی جنت میں جائے گی جو حضرت سلیمان کے ساتھ سے نسبت ہے، اور 12ویں مقام پر اصحاب کہف کا کتا ہے۔ تو ان کی نسبت اتنی عظیم ہو کہ چیونٹیوں کو نسبت ہو جائے تو قرآن میں ان کا ذکر ہو جائے، ان کے لیے سورت اتر آئے۔ چیونٹی تو نہیں ہے، چیونٹی وہ ہے جو حضرت سلیمان کے زمانے کی چیونٹی، اور کتا اگر کوئی پالتا ہے تو میں نے حدیث بتائی تھی کہ روزانہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اس پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کاٹتا رہتا ہے، جس نے فیشن کے طور پہ گھر میں کتا رکھا۔ یہ خاص طور پہ جو بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق اس لیے دیا ہے کہ کتوں کو پالو اور گندے بنو، اپنے گھر کو گندا کرو۔ جس گھر میں کتا ہے کبھی رحمت کا فرشتہ ہی نہیں ہوتا، جہاں رحمت کا فرشتہ نہیں اترتا اس گھر میں رحمت کہاں سے آئے؟ جہاں فرشتہ ہی نہیں اتر رہا رب کی رحمت کہاں وہاں آئے؟ اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے بڑے ہونے کی نشانی ہے۔ ہم نے خوبصورت کتے پال رکھے ہیں۔ جو انسان اپنی عزت ایک چھوٹے قد کے کتے کے ساتھ قائم کر رہا ہے وہ انسان ہے یا کیا بھلا ہے؟ اگر تو نے کتا بننا ہی ہے تو کسی ولی کا کتا بن تاکہ قیامت کے دن تیرا کام تو ہو۔ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے تو شاہ رکن عالم نے کہا کہ آؤ یار اس بندے کو رب سے بخشواتے ہیں، کیونکہ حضور محبوب الہی کا تو پہلے بھی سال ہو چکا تھا۔ تو امیر خسرو ان کے بعد فوت ہوئے اور اس وقت شاہ رکن عالم زندہ تھے۔ تو آپ نے کہا کہ آؤ اسے بخشواتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں بادشاہوں کے بڑے قصیدے لکھے ہیں، اور بادشاہوں کے قصیدے لکھنے کا بوجھ اس کے سر پر ہے۔ چونکہ محبوب الہی کا یہ مداح ہے تو اسے رب سے بخشواتے ہیں۔ جب قریب آئے تو امیر خسرو اپنی چارپائی سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ یہ سبع سنابل میں سید میر عبد الواحد بن گرامی لکھ رہے ہیں، یہ آج کی کتاب نہیں، 500 سال پہلے
اور یہ سلسلہ چشتیہ کی بہت بڑی عظیم ہستی ہے. ہندوستان میں کسی نے تصوف پہ اتنی حسین کتاب نہیں لکھی جو سید میر عبد الواحد بن گرامی نے لکھی. یہ وہ واقعہ نقل کر رہے ہیں، یہ کوئی تاریخی بات نہیں ہے. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور شاہ رکن الدین کو مخاطب کر کے کہا کہ ماں بنے متہائے پیرے خود بسنداں کردائیں نیست مارا حاجت آ مرزش پروردگار. فرمائے رکن عالم مجھے میرے پیر نے تیرے آنے سے پہلے رب سے بخشوا دیا، اب تیری دعا کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اب تیری دعا کی مجھے ضرورت نہیں ہے. ماں بپیر نعمت آئے خود بسندہ کردہ ہے، مرتے ہی میرا کام میرے پیر نے کر دیا. اور اس کے بعد آپ لیٹ گئے کفن میں تو شاہ رکن الدین نے وہی دعا خیر کی اور واپس چلے گئے. نماز جنازہ کی شرکت بھی نہ ہوئی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں عشق نے زندہ کر دیا ہے. اور مولوی کہتا ہے جی خود کو انسان ہو کر بزرگوں کے کتوں کی طرف نسبت کرتے ہو تو اگر وہ کتا جنت میں چلا گیا اور تیرا حشر کچھ اور ہوا تو بہتر ہوا یا کتا بہتر ہوا؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں گھری یک جان دو صد جان ز سعدی مسکین را، کہ اس مسکین سعدی کی اگر ایک جان کی وجہ 200 جانیں ہو جائیں تو سازیم فدائے سگے دربان محمد، تو سرکار کے دربان کے کتے پہ میں 200 جانیں قربان کروں. مجھے یہ بتاؤ کہ شیخ سعدی پڑھا ہوا نہیں تھا؟ چلو ہم تو ان پڑھ ہوئے کہ جی بریلوی ان پڑھ ہوتے ہیں، ہم تو ان پڑھ ہوئے. اور تم نے قرآن و حدیث کا ٹھیکہ لے لیا کہ علم صرف تمہارے ماں باپ کے گھر سے ابل رہا ہے چشمے کی طرح. جس علم نے تجھے یہاں تک پہنچایا ہے کہ شیطان لعنتی کو روئے زمین کے ہر بندے کی خبر ہے اور وہ جہاں چاہے پہنچ سکتا ہے، لیکن جسے رب نے سید الانبیاء بنایا ہے اسے کسی کی خبر نہیں، وہ کہیں نہیں پہنچ سکتا. تجھے علم مبارک ہو کہ لعنتی کی تجھے معرفت ہو گئی اور جس پر رب ناز کرتا ہے اس کو تو پہچان ہی نہ سکتا. یہ ہے تیری علم کی انتہا جس پہ تو ناز کر رہا ہے. حضرت ابلیس کا عارف بن کے تو ناز کرتا ہے، تو ہمیں ان پر ناز نہیں ہے کہ جو سید عالم کے عارف ہیں. تجھے اس کے قدموں پہ ناز ہے کہ وہ جہاں چاہے پہنچ سکتا ہے، ہمیں ناز نہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہے کہ دارالعلوم میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلے علماء انہی کی کتابوں سے تبرک کرنے ابتدا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دل اور دماغ روشن نہیں ہوتا قرآن و حدیث کے لیے جب تک کہ حضرت شیخ سعدی کی بوستان اور گلستان نہ پائیں. میرے حضرت اپنی گاڑی میں شیخ سعدی کی گلستان ساتھ رکھتے تھے کہ اس کا ایک صفحہ بھی میں پڑھ لوں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. تو ان پڑھ تھے شیخ سعدی. کیا دیوبند کا ملا شیخ سعدی سے بڑا عالم ہے؟ یہ چوہے کی طرح کتری ہوئی داڑیاں رکھنے والے نجدی جنہوں نے اپنی صورتیں ہی بگاڑ کے رکھ دی ہیں، دین کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں. میں نے ان کو دیکھا ہے، ان کے ہاں تو چند ایک ابواب ہیں بخاری و مسلم کے، اور ہمارا طالب علم 7 حدیث کی کتابیں پڑھتا ہے تو جو 2 باب پڑھ لے وہ شیخ الحدیث ہو گیا، اور جو 7 کتابیں نہیں ہیں تمام حدیث کی کتابوں کے حافظ ہوئے وہ عالم نہ ہوئے. یہ زیادہ عالم ہیں، یہ زیادہ محدث ہیں، زیادہ فقیہ ہیں، یہ زیادہ مفسر ہیں. کیا شیخ سعدی نہیں پڑھے ہوئے تھے؟ شیخ سعدی فقیہ نہیں تھے؟ یہ مولانا روم کے ہم اثر تھے. اور سعدی کہتا ہے تمتو زہر گوشہ یافتم زہر خرمن خوشہ یافتم.
فرماتے ہیں میں نے رب کے فضل کا کوئی ایسا چھوڑا نہیں حصہ جس سے میں نے حصہ نہ لیا، اور کوئی خوشہ فیض نہیں جس کو میں نے توڑا نہ ہو۔ تو وہ نہیں جانتا تھا، وہ بھول گیا کہ انسان کا کیا مقام ہے، جو کہتا ہے کہ اس محبوب کی شان تو بہت بلند ہے، اس محبوب کے دربان کے کتے پر ایک جان نہیں، شادی کی 200 جان قربان ہو۔ تو ہم پر کیوں فتویٰ لگاتا ہے؟ ہم نے تو خود کو کسی کا کتا کہا، وہ تو دربان کے کتے کی بات کر رہے ہیں۔ تو کیا ان کے پاس علم نہیں تھا؟ حضرت امیر خسرو ساری زندگی روتے تھے اور یہ شعر پڑھتے تھے، فخرم بسست این کہ کمی نہ سگے تو ہم، اے محبوب الہی میرے لیے اتنا ہی فخر کافی ہے کہ میں کتا نہیں، تیری گلی کا کمینہ کتا ہوں۔ نازم با آزماں کہ بلطفم خریدائی، اور آج تک میں اس گھڑی پہ ناز کر رہا ہوں جب نے تو نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے غلامی میں شامل کیا۔ تو جن کے یہ عقیدے ہیں وہ مر کر بھی زندہ ہیں، ان کو اگر زندہ کیا ہے تو عشق نے زندہ کیا، عمل تو منقطع جب مرا، حیات کا منبع تو دل ہے، ساری زندگی عبادت کرتے ہوئے جس کا دل زندہ نہیں ہوا تو اس دل نے زندہ کیا ہونا ہے، اور پتہ نہیں دل کو زندہ کرنے والی کیا چیز ہے۔ میں نے تو یہی سمجھا ہے کہ یہ رستہ عشق کے ذریعے ہی طے ہو سکتا ہے، جس نے کوئی اور کشتی بنائی وہ ڈوب گیا، تیر کر کنارے پہ وہی چڑھا، عشق چو کشتی ببت بحر غواص، مولانا روم کہتے ہیں۔